السلام علیکم دوستو، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی کہانی ہے جو سچ ہے۔ یہ ایک پرانا خطرناک بنگلے کی کہانی ہے جو ایک سچ پہ مبنی ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خوفناک خطرناک بنگلہ۔ چاندنی رات تھی، ہوائیں تیز آ رہی تھی۔ ایک شہر کی گلیوں میں سب کچھ پرانی اور داستان سے بھری ہوئی چیزوں کی طرح لگتا تھا۔ اس شہر کے اندر ایک پرانا بنگلہ تھا جس کا نام بھوت بنگلہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس بنگلے کے پاس جاتا وہ واپس کبھی نہیں آیا۔ لیکن ایک دن ایک دوستوں کا گروپ جو ڈر اور دھند کا شکار تھے سوچتے تھے کہ بنگلے کی اصل کہانی کا پتہ چلائیں کہ اصل میں یہ ہے کیسا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہ جاؤ، چلو دوستو پتہ کرتے ہیں یہ ہے کیسا۔ ان میں سے ایک جمیل ایک پرانا درد اور بھوت کی کہانی کا شوقین تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا سچ میں کوئی اصلی چیز ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فریحہ، زید اور اسما کے ساتھ تیار ہوتا ہے اور ایک رات کو بنگلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ گروپ بنگلے کے دروازے کے سامنے پہنچتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ دھیرے دھیرے کھل رہا تھا۔ تھوڑا سا ڈر اور بے حد تیز ہوا کے احساس انہیں محسوس ہوتا ہے۔ زمین پر ایک پرانی چیز پڑی ہوئی تھی، ایک پرانا غریب کا کپڑا، چھت سے لٹکا ہوا پرانا دیا اور ایک پھٹے ہوئے کارپٹ کا ایک حصہ جو خود بخود ہل رہا تھا۔ جمیل نے کہا، یہ تو صرف کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں، ہم چل کر دیکھتے ہیں۔ مگر اس کا دل اندر سے ڈر گیا تھا۔ جب انہوں نے اندر قدم رکھا تو اندر سے عجیب سی خوشبو آئی۔ فریحہ نے کہا کہ یہ خوشبو جیسے پرانی مٹی کی جو کبھی رکھنے پر بھی نہیں ملتی تھی۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ بنگلے کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہو گئی تھی اور سب نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ انہوں نے اندر سے کچھ چیزیں ہلتی سنائی دی۔ سب نے اپنے اپنے طور پر حوصلہ اور مضبوط کرتے ہوئے اندر جانا شروع کیا۔ زاہد نے کہا، یہ سب پرانی چھت اور خالی دیواروں کی وجہ سے ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم صرف 2-4 فوٹوز لے کر واپس آ جائیں گے۔ مگر جیسے ہی انہوں نے آگے پرانی صوفی کی تصویر دیکھنا شروع کی، وہ سب تھوڑا پریشان ہو گئے۔ اسما نے کہا کہ یہ کیسی بنائی تھی؟ ایسے لوگوں کا چہرہ جنہوں نے کبھی سمائل نہیں کی تھی۔ جمیل نے تھوڑا مزاحی انداز میں کہا، یہ سب ڈر اور دہشت ہے، ہم قسمت پہ دعویٰ کر کے دیکھیں۔ تبھی ایک پرانی کتھا کی آواز سنائی دینے لگی۔ کسی نے کہا،
بچاؤ 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 بچاؤ، وہ آ رہا ہے، بچاؤ۔ سب لوگ خوف میں آ گئے۔ فریحہ نے آنکھیں پھیری اور زاہد کا چہرہ کالا ہو گیا۔ اسما نے کہا کہ چلو، ہمیں ابھی واپس جانا چاہیے، جلدی کرو۔ مگر اس وقت بنگلے کے اندر سے ایک پرانی اور غریب سے چہرے والی ایک عورت سامنے آئی۔ دھیرے دھیرے جمیل کی طرف آ رہی تھی، جو کسی انسان کی نہیں تھی بلکہ ایک عورت یا کسی پرانی روح کی تھی۔ جمیل نے اسے کہا، آپ کون ہو؟ اور پھر وہ روح بول پڑی، میں وہ ہوں جو یہاں مرتے ہوئے لوگوں کی قید کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ روح دھیرے دھیرے جمیل کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے ایک پرانی کتاب گر گئی زمین پر۔ انہیں دیکھتے ہوئے کتاب میں ایک پرانی داستان تھی جو انہیں بتا رہی تھی کہ اس بنگلے میں ایک شادی ہوئی تھی اور ان دونوں کے پیار اتنا گہرا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھے بنا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ اس بنگلے میں ایک شادی ہوئی تھی اور ان دونوں کا پیار اتنا گہرا تھا کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیا، تو دونوں کی روحیں اس بنگلے میں آ گئیں۔ اب وہ جو انسان یہاں اس بنگلے میں رہتے ہیں ان کی روحوں کو قید کر لیتے ہیں۔ جب سب دوستوں نے اس روح کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ بنگلے میں یہ عورت کیا کرتی ہے، اس کی روح کیا کرتی ہوگی۔ تبھی اس عورت نے بولا، میں آپ کے دل کی آواز سمجھ چکی ہوں، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ سب دوستوں نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بنگلے کا سارا وہ لائٹیں بند ہو چکی تھیں۔ پیچھے کی طرف مڑنا مشکل تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مین دروازہ کی طرح۔ اتنے میں وہ عورت نے ان پر حملہ کر دیا۔ سب دوست چیخو پکار کر رہے تھے، لیکن اس بنگلے کے اندر وہ رہ کے بہت پریشان ہو چکے تھے اور سب کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ڈر سہمے گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک ایک کر کے وہ سب دوستوں پہ حملہ کر رہی تھی، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو ان سب دوستوں کا سب باہر آ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بنگلہ بہت خطرناک ہے اور آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں، ہم بچ کیسے نکل آئے۔ وہ ایسے بچے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی وہ کیا کہتے ہیں جلا تھی کہ انہوں نے پکڑ کے رکھا، تو وہ عورت ان کے ڈر سے بھاگ گئی تھی۔ اور سب دوست اس کے بعد اس بنگلے کی طرف نہیں گئے، بلکہ کسی نے بھی اس بنگلے کی طرف پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو یہ بنگلہ آج بھی آباد ہے، لیکن اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ سب لوگ کہتے ہیں یہ بنگلہ بہت خطرناک ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ سچ ہے کہ بنگلہ انتہائی خطرناک ہے، اور کوئی بھی انسان اس بنگلے کی طرف اس واقعے کے بعد نہیں گیا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہے۔